बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नाजरीन, शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है और उसके बाद उनकी पुलिस हिरासत में तशद्दुद का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। आज जब उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में F8 कचहरी में पेश किया गया तो उनके हस्पताल से पिम्स से हॉस्पिटल तक पहुंचना और हॉस्पिटल से फिर उनका F8 कचहरी तक पहुंचना एक चीज़ थी जो बहुत सी तस्वीर में और बहुत सी वीडियोस में खामोश मैसेज था। बज़ाहिर तो वो एक तस्वीर थी, शहबाज गिल बिलाशुबा बेबसी की तस्वीर हैं इस वक्त, और उनकी जानिब से ये आज पैगाम भी दिया गया कि मीडिया के अगर किसी दोस्त से मुझसे ज़्यादती हुई चाहते या ना चाहते तो ये मौका नहीं है कि मुझसे बदला लिया जाए। मैं इस वक्त कमज़ोर हूँ, मेरी मदद की जाए। ये वो बड़े गहरे अल्फाज और बड़ा गहरा मैसेज है जो शहबाज गिल ने दिया है एक अपने चाहने वाले के थ्रू सारे मीडिया को। और मैं आपको मज़ीद बताऊं कि वो जितनी भी आज हमने वीडियोज़ और फुटेजेस देखी उन तमाम के अंदर एक चीज़ प्रोमिनेंट थी, और वो चीज़ क्या थी नाज़रीन? वो ये चीज़ ये थी कि शहबाज गिल की एक ही ऑडियो सुनाई देती है, मेरा मास्क मेरा सांस, मेरा मास्क मेरा सांस। यानी कि वो वाकई कर्ब और तकलीफ़ में है इस वक्त। जिस तरीके से उनको पिम्स हॉस्पिटल से अदालत में ले जाया गया और अदालत में उनका जब स्टेटमेंट हुआ और इस मौके पर जब जज से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई तो साथ वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई कि ये देखें जी, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब नाज़रीन, मैंने अपने कल के एक वीलॉग में आपको इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट का बताया भी था। वो मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के पास भी मौजूद है और हर जगह पर उस मेडिकल रिपोर्ट का चर्चा रहा कि डॉक्टरों ने बड़ी हिम्मत की और ये बताया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मुबैना तौर पर उनके जिस्म के उन हिस्सों पर भी तशद्दुद किया गया है जो बयान नहीं किया जा सकता। उनकी टांगों के ऊपर तशद्दुद के आसार हैं, कमर पर हैं, गर्दन के अतराफ़ में हैं। जब वो अपनी पहली पेशी पर फिजिकल रिमांड के लिए अदालत में पेश हुए तो उस वक्त भी उन्होंने जज साहब से कहा कि अगर आप कहें तो मैं अपनी कमीज़ उतार के दिखा सकता हूं कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। कमरा अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जब पुलिस ने मजीद रिमांड मांगा तो उनसे कहा कि अगर आपकी इस मेडिकल रिपोर्ट को ठीक मान लिया जाए कि मुलजिम शहबाज गिल सेहतमंद हैं तो फिर आप इनको एम्बुलेंस में क्यों लेकर आए हैं? और जज साहब का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि अगर एक फ़र्द ठीक है तो उसको आप प्रिजन वैन में लेके आएँ या बख्तरबाद में ले आएँ, हिफाजत दरकार है, या अपनी पुलिस की जीप में ले आएँ। अगर आप उसको एम्बुलेंस में ला रहे हैं, उसकी IV लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन का सिलेंडर उसका आपने साथ कैरी हुआ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी संजीदगी को और जिस प्रॉब्लम की हसासियत को समझते हुए आपने ये सारा इंतज़ाम किया है। और एक अच्छा फैसला दिया उन्होंने, फौरी तौर पर कहा कि ये पीर तक पिम्स में रहेंगे, इनका मजीद इलाज मुआलजा होगा, पिम्स को इनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर देखेंगे। और तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की जो अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट है उसको भी मुस्तरद की और कहा कि जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं उन्हीं की बनाई हुई रिपोर्ट को हम कैसे तस्लीम कर लें। नाज़रीन, ये तो था F8 कचहरी तक का मामला, लेकिन जब अदालत ने शहबाज गिल को वापस पिम्स पहुंचाने के अहकामात दिए तो वो कौन था जिसने शहबाज गिल को CIA सेंटर ले जाने का हुक्म दिया? शहबाज गिल 3 घंटे तक अदालत से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक वो हॉस्पिटल में मुंतज़िर रहे। जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि मुबैना तौर पर 3 घंटे तक उन्हें एक दफ़ा फिर CIA सेंटर ले जाया गया है। यानी कोई ऐसी कुव्वत है जो अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज करते हुए शहबाज गिल को वापस भेजने की बजाय CIA सेंटर पहुंचा देती है, जिसके अहकामात पर वो CIA सेंटर जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ख़ास तौर पर और PDM की पूरी क़यादत ये जहन में रखे कि इस सतह का सियासी तशद्दुद 3.5 साल में दौरान हिरासत किसी भी रहनुमा पर नहीं हुआ। ये जो नई रवायत सेट की जा रही है ये आने वाले दिनों में बाकी सियासी जमातों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है, और ये एक नई राह दिखाने के मुतरादिफ है कि ये सब कुछ भी किया जा सकता है किसी को मेंटली ब्रेक करने के लिए। कोई जवाज़ नहीं है शहबाज गिल पर तशद्दुद का, ना कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तहरीक इंसाफ उससे पहले ही लाताल्लुकी कर चुकी है।
اس سٹیٹمنٹ کی حد تک جو سزا قانون کے مطابق بنتی ہے وہ اپنے وکلا کے تھرو ان کو صفائی کا موقع دیا جائے، اس پر ضرور کیا جائے۔ لیکن جس قسم کا بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، ایسی تو کشمیر اور فلسطین سے اس قسم کی تصاویر آتی ہیں، ایسی دستاویزی جو فلم ہوتی ہے وہ تو وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جی کشمیر کے اندر انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان پر کس طرح سے ٹارچر سیلوں میں تشدد کرتی ہے۔ اور کیوں یہ سب کچھ کرنے والے بھول رہے ہیں کہ پولیس حراست میں دیے گئے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس نے کوئی سٹیٹمنٹ لکھ رکھی ہے حکمران اتحاد کے کہنے پر، جس سے شہباز گل پر ان سے دستخط کروانے ہیں یا اس کے کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن شہباز گل کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں یہ کسی بھی قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ شہباز گل کو عدالت سے CIA سینٹر مبینہ طور پر لے جایا جاتا ہے اور پھر 3-3.5 گھنٹے بعد انہیں پمز منتقل کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے اب باضابطہ طور پر شہباز گل پر تشدد کے معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان خود پمز پہنچے شہباز گل کی عیادت کے لیے، ان کے چیف آف سٹاف تھے، ان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز گل پر اس حد تک تشدد کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے ان کو مینٹلی بریک کر ان کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ لیکن اب تحریک انصاف کھل کر میدان میں آ گئی ہے۔ عمران خان نہ صرف خود شہباز گل کی عیادت کے لیے پہنچے، گو کہ پولیس نے ان کو اجازت نہیں دی، ورنہ عمومی طور پر ایسے ہائی پروفائل کیسز میں اگر اس لیول پر کوئی اہم سیاسی رہنما، وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اگر وہ پہنچ گئے تھے تو موقع پر موجود جو ڈیوٹی آفیسر تھے وہ کوئی نہ کوئی قانونی ضابطہ پورا کرتے ہوئے چاہتے تو اجازت دے سکتے تھے یا ان کی اجازت کا بندوبست کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ارادہ نہیں تھا، کوشش تھی کہ نہ مل سکیں، یہی وجہ تھی کہ خاردار تاریں لگا کے پمز کا جو کارڈیالوجی سینٹر کی انٹری تھی اس کو بند کیا گیا، وہاں پر جو پریزن وینز تھی وہ منگوائی گئی، آنسو گیس کے شیل منگوا لیے گئے، اور عمران خان نے اچھی حکمت عملی کا ثبوت دیا۔ کارکنان کی کثیر تعداد اور پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کی موجودگی کے باوجود وہ اپنی لمٹ میں رہے، انہوں نے کوشش کی لیکن واپس چلے گئے اور جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے، اور وہ بہت اہم پیغام ہے ان سب کے لیے جو یہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اب شہباز گل کے پیچھے کھڑی ہے۔ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پر، لیکن کسی کو اس طرح تشدد کر کے انہیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فواد چودھری نے بھی اس حوالے سے کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا ہے، اور عمران خان نے اب اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز اسلام آباد میں ریلی نکالی جائے گی باضابطہ طور پر، اور یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی، یہ پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر ریلیاں نکالی جائیں گی، جن میں مرکزی قیادت اس ڈویژن کی موجود ہوگی۔ جو مرکزی ریلی ہوگی اس کی قیادت خود عمران خان کریں گے۔ چائنا چوک سے اس کا آغاز ہوگا، اور عمران خان نے اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کو خود شرکت کی دعوت دی ہے کہ یہ موقع ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، میرے شانہ بشانہ آپ F9 پارک، چائنا چوک سے شروع ہونے والی ریلی F9 پارک پہنچے گی اور میں اس ریلی کی خود قیادت کروں گا۔ اب عمران خان کے جو رابطہ عوام مہم کے جلسے تھے ان پر بھی ہم بات کریں گے، وہ ایک طرف رہ گئے، لیکن عمران خان نے اس ایشو کو جس طرح ٹیک اپ کیا ہے، یقینی طور پر شہباز گل کے لیے یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ پہلی دفعہ ان کی جماعت کھل کر اس طرح سامنے آئی ہے اور انہوں نے اس ایشو پر باضابطہ طور پر شہباز گل کی سپورٹ کی ہے۔ اب اگر اس ساری چیز کو میں سم اپ کروں تو موجودہ صورتحال کے اندر شہباز گل کی جو پولیس کسٹڈی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی بالکل ہی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی، کیونکہ جس طرح سے تشدد کر کے ان سے سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے اس کی کوئی حیثیت ہے بھی نہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے بھی عملی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر پنجاب اسمبلی میں 16 اپریل کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب تھا، جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اس پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس کو لے کر لاہور کی عدالت میں پولیس نے مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات کے اندراج میں ان کی عدم پیشی کے باعث ان کے وارنٹ جاری کروا دیے ہیں۔ یعنی اب نون لیگ کے ارکان اسمبلی کم از کم لاہور اور پنجاب کی حد تک آرام سے نہیں گھروں پہ بیٹھ پائیں گے۔ میں بتا دوں یہ کون سے ارکان ہیں، ان میں کون کون شامل ہے۔ ان کے اندر سب سے پہلے عطا اللہ تارڑ شامل ہیں جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اس حکومت میں، اور اس کے بعد رانا مشہود ہیں، ملک سیف الملوک کھوکھر ہیں، اویس لغاری ہیں، مرزا جاوید ہیں، ملک غلام حبیب آوان ہیں، اسی طرح خضر حیات کھگا جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، راجہ صغیر راولپنڈی سے، عبد الرؤف شیخوپورہ سے، پیر اشرف رسول
اور اسی طرح بلال فاروق تارڑ ہیں اور رانا منان خان ہیں۔ یہ وہ 12 لیگی ارکان اسمبلی ہیں، 11 ارکان اسمبلی ہیں اور 12ویں عطاء اللہ تارڑ ہیں جن کے اوپر باضابطہ طور پر وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ لیکن پنجاب پولیس کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے چھاپے نہ مارے جائیں۔ تحریک انصاف کا کارکن اس وقت شدید کرب میں ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ پنجاب حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ کم از کم وہ وحشیانہ تشدد اور وہ سلوک انسانیت سوز نہ کیا جائے، لیکن کم از کم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جو لوگ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں ان کو کم از کم قانون کے دائرے میں لایا جائے، ان لوگوں کو کم از کم گرفتار کیا جائے۔ صرف خانہ پوری کے لیے پولیس چھاپے نہ مارے، کسی کے پرانے ایڈریس پہ مار لے، کوئی کسی گھر سے 10 سال کا گیا ہوا ہے، پولیس کے پاس مخبر ہوتے ہیں، پولیس کے پاس میکانزم ہوتا ہے، پولیس کے پاس لوکیٹرز ہوتے ہیں، باقاعدہ لوکیشن لے کر چیک کیا جا سکتا ہے کون کس وقت کہاں موجود ہے۔ جب تحریک انصاف کا لانگ مارچ تھا 25 مئی کا، اس وقت پولیس نے کیسے میاں محمود رشید کی لوکیشن ٹریس کی، کیسے اعجاز چودھری کو ٹریس کیا؟ آخر اس وقت ان کے پاس میکانزم موجود تھا، اب وہ میکانزم نہیں ہے۔ کیا پنجاب پولیس گرفتار کرنا نہیں چاہتی؟ لاہور پولیس فری ہینڈ دینا چاہتی ہے؟ تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کو بھی سوچنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو 17 جولائی کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ وزارتیں اور آپ ایوان وزیر اعلیٰ سنبھالیں، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کو انصاف نہ ملے۔ اور اس کیس کے اندر جس کے اندر گرفتاریوں کے آرڈر ہوئے، اس کیس کے وکٹم چودھری پرویز الہی جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی ہیں، ان پر بھی اسمبلی کے اندر تشدد کیا گیا۔ ہم آئی وٹنس ہیں، جب وہ اوپر اپنے اسپیکر چیمبر میں آئے تو ان کے بازو پر شدید چوٹیں تھیں، وہ بعد میں اس تھانہ گڑھی شعبے میں مقدمے کے لیے بھی گئے۔ لیکن اگر اب بھی اس معاملے کو سنجیدہ لے کر سنجیدہ طور پر کارروائی نہیں کی جاتی تو بلا شبہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے جذبات پر قابو رکھنا پھر پارٹی قیادت کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ وزیر داخلہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر میں کارکنوں کو انصاف نہ دے سکا تو پھر میرے لیے وزیر داخلہ کی حیثیت اور یہ وزارت کوئی معنی نہیں رکھتی، میں 25 مئی کے واقعے پر انصاف دلاؤں گا۔ اور پرویز الہی نے تو ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو بھی انصاف دلانے کا لاہور جلسے میں ذمہ لیا ہے، اس پر بھی دیکھنا ہے کارروائی کا آغاز کب ہوتا ہے۔ اور آخر میں بتا دوں کہ عمران خان نے اگلے 15 سے 20 دن میں 17 جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے، اور ان جلسوں کا جو ابتدائی شیڈیول جاری ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس 21 اگست کو راولپنڈی میں پہلا جلسہ ہوگا، یہ رابطہ عوام مہم ہوگی عمران خان کی، اور اس کے بعد 24 کو ہری پور، 26 کو کراچی پہنچیں گے، 27 کو سکھر، 28 کو پشاور، 29 کو پنجاب کے شہر جہلم، پھر اٹک، جبکہ 31 کو اٹک، جبکہ 1 ستمبر کو عمران خان سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اسی طرح 2 ستمبر کو گجرات پہنچیں گے، 3 کو بہاولپور، 4 کو فیصل آباد، 6 کو مردان، 7 کو بہاول نگر، 8 کو ملتان، 9 کو شیخوپورہ، 10 کو گجرانوالہ اور 11 کو کوئٹہ میں جلسہ عام سے خطاب کر کے اپنے 11 ستمبر تک کے اس شیڈیول کو مکمل کریں گے۔ اس دوران کچھ تاریخیں خالی رکھی گئی ہیں، اگر مزید شہروں میں بھی تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے گرین سگنل ملتا ہے تو وہاں بھی خطاب ہوں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ اپنے کارکنوں کو انصاف دلا پائیں گے؟ ناظرین، اپنا، دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔